ناظرین، بقرہ عید مبارک ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا اور پروگرام ہے گفتگو۔ ناظرین، ہم عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں اور بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، عید قربان بنیادی طور پہ ہمیں اللہ کے حکم سے قربانی کا درس دیتی ہے، اور یہ اللہ کے دوست، انبیاء کے سردار، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کے طور پر یہ عید منائی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں 69 یعنی 1 کم 70 مسلمان ممالک ہیں جن میں یہ عید منائی جاتی ہے، اور 169 1 کم 70 دنیا کے ممالک ہیں جن میں مسلمان کسی نہ کسی اقلیت کے اندر موجود ہیں، وہاں پر بھی مسلمان یہ عید مناتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک مذہبی تہوار ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑی سماجی اور معاشی سرگرمی بھی ہے۔ سماجی سرگرمی اس نقطہ نظر سے ہے کہ قربانی کی جاتی ہے اور کم وسائل رکھنے والے لوگوں کو اس کے اندر، اس کی خوشیوں کے اندر جو ہے وہ شریک کیا جاتا ہے گوشت کی تقسیم کے ذریعے، اور اس طرح ایک ہی ملک کے اندر رہنے والے ہم مذہب لوگوں کے درمیان جو ہے وہ سماجی قربت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہ ایک بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے۔ یہ کیسے ایک بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے؟ تو میں آپ کو پچھلے سال یعنی گزشتہ سال جو ہم نے عید منائی تھی، پاکستان کی اس وقت آبادی جو ہے وہ 240 ملین افراد سے زیادہ ہے، جس میں 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو پچھلے سال جب یہ عید منائی گئی تو پاکستان ٹینریز ایسوسی ایشن کے یہ اعداد و شمار ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو ریکارڈ پہ آئے ہیں، جو ریکارڈ پہ نہیں آ سکے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو پاکستان ٹینریز ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ برس پاکستان میں 68 لاکھ یعنی 68 لاکھ جانور قربان کیے گئے، جن میں 28 لاکھ گائیں تھیں، 35 لاکھ بکرے تھے، 3,85,000 بھیڑیں تھیں، 99,000 یعنی 1,000 کم 1 لاکھ اونٹ قربان کیے گئے، اور 2 لاکھ بھینسیں ذبح کی گئیں۔ یہ وہ ہیں جو ریکارڈ پر تھیں، اور جو ریکارڈ میں نہیں آ سکی وہ اس کے علاوہ ہیں، اور ان کی مجموعی مالیت جو ہے وہ 500 ارب روپے بنتی ہے۔ یعنی گزشتہ سال کے ویلیو آف منی کے مطابق جو ہے یہ تقریباً 2 ارب ڈالر کی اکنامک ایکٹیویٹی تھی، یعنی 500 ارب روپے کے جانور ذبح کیے گئے گزشتہ عید پر۔ اب یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، اور معیشت کے قانون کے مطابق جب 1 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، لا آف ملٹی پلائر اس کو کہتے ہیں، ضارب کا قانون، جس کے مطابق جب 1 روپیہ ایک شخص خرچ کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو دیگر معاشی سرگرمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 ہوتی ہیں۔ تو 1 روپیہ اگر خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں 7 روپے کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ اگر 500 ارب روپے کی خرچہ ہوا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں بیسیکلی معیشت میں کتنے معاشی سرگرمی پیدا ہوئی ہوگی۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خرید و فروخت کرنے والی جو جانوروں کی منڈی ہے، اس کے ساتھ جانوروں کی منڈی کے منتظمین ہیں، یعنی 53 کے قریب پاکستان میں بڑی منڈیاں ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی منڈیاں ہیں ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان منڈیوں کو جو آرگنائز کرتے ہیں وہ بھی ایک اکنامک ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں۔ چارہ بیچنے والے، جانوروں کو جو زیور پہنایا جاتا ہے، یہ بھی ایک پوری صنعت ہے۔
کہ جانوروں کے گلے میں جو ڈالے جاتے ہیں رسیاں اور رنگین زیورات وغیرہ، چھری منڈی اور اس طرح کے آلات کی صنعت چل پڑتی ہے، کسائیوں کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، پھر کھال کی جو وصولی ہے اس کے نتیجے میں جو لیدر انڈسٹری ہے، چمڑے کی صنعت ہے، اس میں ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے اور علائشوں کی ایک پوری سرگرمی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، علائشوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی گندگی ہے، اس کے اندر سے جو انتڑیاں نکلتی ہیں، انتڑیوں سے ہماری ایک بہت بڑی صنعت جو ہے، کھیل کی صنعت جو ہے، یہ جو ریکٹ بنتے ہیں، وہ جو اعلیٰ ترین ریکٹ کا تندی بنتی ہے، ریکٹ کی جو جس سے ریکٹ بنا جاتا ہے، وہ اعلیٰ ترین جو بنت ہے، بنت کا جو مٹیریل ہے وہ انتڑیوں سے بنتا ہے۔ پھر جو ہڈیاں اور اس طرح کی چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں، ان سے جیلاٹین کی صنعت جو ہے، ان ہڈیوں کو پروسیس کر کے ان سے ایک کیمیکل نکالا جاتا ہے، جیلاٹین جس کو کہتے ہیں، جو ہماری بیکنگ انڈسٹری میں اور دیگر صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جانوروں کے بالوں سے اور اون سے، ایک طرف اون کی وول انڈسٹری چلتی ہے، دوسری طرف جو وگیں بنتی ہیں جانوروں کے بالوں سے وہ چلتی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایڈیشنل جو صنعتیں ہیں وہ چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، اور ایک کم 70 مسلم ممالک میں یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے جنریٹ ہوگی، اور پھر 169 جو دیگر ممالک ہیں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہوں گے، تو کتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو عید الاضحیٰ ہے یہ ایک بہت بڑی سماجی سرگرمی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی یہ معاشی سرگرمی بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو خیر ایک بات ہو گئی، لیکن یہ ایک بہت بڑی جو دیگر معاملات اس میں ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، کھابے کی جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس پر جو اس کے جو مثبت یا منفی اثرات ہمارے معاشرے پر اور لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے ایک بہت محترم اور ایک بہت ٹو دی پوائنٹ اور اکارڈنگ ٹو آور نیسیسٹی ڈاکٹر مدیحہ طارق صاحبہ ہماری آج کی مہمان ہے۔ ویلکم ٹو مائی شو ڈاکٹر صاحبہ۔ اور عید ہم کیسے مناتے ہیں، عید میں جو لطیفے شگوفے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے اور میموریز شیئر کرنے کے لیے ہم نے ایک ویسے تو یہ اب بات بڑی ہو گئی ہے کہ ہم ہر صحافی کے ساتھ سینئر لکھ دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو یہ صحافی شریک ہیں ان کو سینئر کہنا تو میرا خیال ہے درست نہیں ہے، یہ سینئر موسٹ صحافیوں کی لسٹ میں آتے ہیں۔ ویسے تو یہ اپنے آپ کو نوجوان قرار دیتے ہیں، لیکن عمر ان کی 70-72 سال سے اوپر ہے، تو اس لیے میں ان کو سینئر موسٹ صحافی کہتا ہوں، کیونکہ 50 سال سے زیادہ تو ان کو ہو گئے ہیں صحافت کی دشت وردی میں۔ جناب میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب میاں صاحب۔ تو ناظرین، اس دفعہ کی جو عید ہے جو ہم منا رہے ہیں وہ بہت سارے خوشیوں کے ایڈیشنل پیغامات لے کر بھی آئی ہے۔ سب سے بڑا خوشی کا پیغام تو یہ ہے کہ 10 مئی کو ہم نے جو ہمیں قومی سطح پر اور عالمی سطح پر جو پاکستان کو عزت ملی، ہم نے اپنے گھٹیا ترین اور ذلیل ترین دشمن کو جو شکست فاش سے ہمکنار کیا، آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی صورت میں ہمیں جو ایک کامیابی ملی ہے وہ بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا بجٹ آنے والا ہے، جو ہی عید ختم ہوگی تو ہمارا بجٹ آئے گا، وہ بھی خوشیوں سے، خوشخبریوں سے، اچھی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ بھی ایک عید کی خوشی ہے۔ اور تیسری خوشی یہ ہے کہ موسم بھی اچھا ہے عید کا، تو یہ ساری خوشیاں مل جل کے تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میاں صاحب، جناب، آپ کے پاس تو کیونکہ
یہ آپ نے کہا انہوں نے صحافت کی دھول چاٹی جملہ آپ نے صحیح تھوڑا لحاظ کر گیا آپ میرا. صحافت کی سرعان وردی اور جشن وردی آپ نے کی ہے, یعنی کھلا نوردی سے ابھی بچ گئے. تو میاں صاحب ہم تو جس ایج گروپ سے ہیں وہ گزر گیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ تو موجودہ دور کی, یہ تو ہماری نئی جنریشن ہے اور we have lots of hopes from them. اور لوگوں نے آگے میں تو میاں ہمارا مشن لے کے چلنا ہے. سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری نسل ہے یہ ہم سے بہت آگے ہے علم میں, تجربے میں. اچھا میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, مجھے کوئی زوم نہیں ہے اپنے ایکسپیرینس کا, میں نئی نسل سے بہت لرن کرتا ہوں, یقین کریں. لیکن ہمارے بہت سے بابے ہمارے جو ساتھی ہیں نا, انہوں نے ایک خول چڑھایا ہوا اپنے اوپر, اور انہیں اگر کوئی ہم کہہ دیں یار یہ بات اس سے پوچھ لو, مشورہ کر لو, کہ یار میں ایڈیٹر اتنے بڑے اخبار کا نام لے کے کہتے ہیں میں اس سے پوچھوں, تو میں کہا بھائی کیا علم تو پہ آ کے ختم ہو گیا سارا. تو یہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے نا, یہ مجھے بات آپ کی بہت اچھی لگی کہ آپ لرن کریں, بھلے آپ کوئی ایسا شخص جو بظاہر بالکل بے علم بھی ہو. اچھا میاں صاحب اس کے پاس بھی کچھ ہم نے, میں نے اور آپ نے, میں 60 سے اوپر ہوں, آپ 70-80 سے اوپر ہیں. 80 سے ابھی اوپر نہیں ہوں, 80 وہ تو میں تھوڑا لمکیا ہونا. ہمارے پاس جو ذرائع تھے, لیکن میں لمکیا گا پھر بھی نہیں انشاءاللہ. مرد کو مرتے دم تک یہی زوم رہتا ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک, میں نے پہلے کہا زوم کوئی نہیں. لیکن میاں صاحب خواہش ہے جو وقت ہے وہ بوسیدہ کر دیتا ہے. وَمَنُّ أَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. قرآن کہتا ہے نا عمر گھٹتی جاتی ہے, جو عمر بڑھتی جاتی ہے انسان گھٹتا جاتا ہے. گئی جوانی مڑ نہیں آتی, لاکھ خوراکاں کھائیے, جتنی مرضی میاں صاحب کشتے کھا لو, جتنی مرضی میں اعلیٰ خوراک کھا لوں, جو وقت گزر گیا ہے وہ آپ کو بوسیدہ کر دے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس جو ذرائع تھے معلومات کے, علم کے, جو تجربہ ہم نے تجربہ حاصل کافی محنت کے بعد کیا, وہ ہم سے سینکڑوں گنا نہیں ہزاروں گنا زیادہ. اور نوجوانوں کے پاس تو سمجھیں کہ مٹھی کے اندر وہ بند ہے, جو ہم نے 10 سال میں حاصل کیا. اس لیے ہمیں آج کی نسل کو ان کی بڑائی کو, ان کی برتری کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے ہر لحاظ سے آگے ہیں, اور اس سے ہماری اہمیت کم نہیں ہوتی. نہیں ہوتی اس میں, بلکہ جب ہم انہیں کہتے ہیں, جب مشورہ بھی کرتے ہیں, تو وہ اس میں اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو پہلے ماضی میں انہوں نے خول چڑھائے ہوئے تھے کہ جی ہم بس اکیلے کول ہیں, تو یہ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں, یہ کنیکٹیوٹی بھی بنتی ہے آپ کی. یعنی وہ جنریشن گیپ یا کمیونیکیشن گیپ کا ہم اکثر نہیں ذکر کرتے, تو جب اس چیز حقیقت کو آپ تسلیم کر لیں گے تو کمیونیکیشن گیپ فل ہو جائے گا, وہ جنریشن گیپ بھی فل ہو جائے گا. اچھا یہ سب ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بھی میں چاہوں گا کہ سنیں ذرا بات. جی ضرور. کہ ہمارے دور میں جب ہم آپ سے چھوٹی عمر میں تھے, ریسورسز کم تھے, لیکن خوشی زیادہ تھی, میل ملاپ زیادہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن ہماری آج کی ہم انتظار کیا کرتے تھے ماموں کا, چاچوں کا, خالاؤں کا, پھوپھیوں کا, بزرگوں کا, کہ وہ آئیں گے اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کریں گے. لیکن آج کل یہ ٹرینڈ میں فیل کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں آپ کی نسل وہ انتظار نہیں ہے. آپ کیا اس بارے میں کہیں؟ ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی ٹائم نہیں ہے. تب ہوتا تھا نہیں کچھ کرنے کے لیے. اگر آپ سٹڈیز کو دیکھیں تب بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی, تو خود کو بزی رکھنے کے لیے کچھ ایسا نہیں تھا. اور اوپر سے آج کل جس طرح سے ہم فونز کی اگزامپل لے لیں, یہ ایک ایسی انوویشن آئی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے, ایگزیکٹلی آپ ایون کہ آؤٹ آف کنٹری بھی ناٹ اونلی آڈیو, آپ ویڈیو پہ بھی بات کرتے ہیں. تو وہ جو ایک افیکشن ہوتی ہے نا کہ سالوں بعد ملنا ہے, مہینوں بعد ملنا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے کائنڈ آف. اور سیکنڈلی یہ کہ ہماری اب انٹینشنز تھوڑی چینج ہو گئی ہیں, ہم نے روٹینز اپنی چینج کر لی ہیں, ہم بیزی ہو گئے ہیں. ہم اس کو پازیٹیو بھی اسپیکٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی لے کے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے ہوتا تھا, ہمیں ویٹ ہوتا تھا ہمارے رشتہ داروں کا, پھوپھیوں کا, ان سب کا, سارے جو بھی گھر میں ہمیں گائیڈ کرنے والے چند ایک لوگ ہوتے تھے جو ہمیں بتاتے تھے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ہم نے ان کا ویٹ کرنا ہے, ہم نے ان کو گریٹنگز دینی ہے, ہم نے ان سے پیار کرنا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, فون پہ, ٹی وی پہ, جی پھپھو آ رہی ہیں تو پھپھو یہ ہوں گی, چاچو آ رہے ہیں تو چاچو یہ ہوں گے. تو ایک نیگیٹیوٹی بھی ہمارے مائنڈ میں آ چکی ہوئی ہے, ناٹ فرام دا پیرنٹس بٹ ایک آؤٹ ریسورس کی طرف سے. اگر ہمیں پیرنٹ کوئی چیز ڈیلیور بھی کرتے تھے نا, پہلے کی بات ہے, تو وہ ایک اوتھینٹک وے ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب ہمیں کیا آ رہی ہے, سراؤنڈنگ سے آ رہی ہے.
لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں یا نہیں بھی ہیں پھر بھی ایسے ہی بات کر دیتے ہیں ویوز لینے کے لیے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے کر دیتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے اندر ہمارے مائنڈز میں فیڈ ہوتی جا رہی ہے، تو وہ اب ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، پھوپھی کی وہ ایکسائٹمنٹ نہیں رہی ہماری، پھپھو آ رہی ہیں تو ہم نے ان کو گریٹنگز دینی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، نہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا. ایون کہ اتنی میمز بن چکی ہیں کہ ایسا ایکچوئل میں نہیں ہوتا جتنا اس کو کریٹ کیا گیا ہے. یعنی پرسیپشن ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جس سے وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس کی بجائے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پورٹرے ہو گئی ہے، اور پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریئلٹی. میاں صاحب ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کہی ہے یہ بڑی ایک تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمارے پاس معلومات کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں ان تمام رشتوں کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوتا تھا، قدر سی تھی ان کی، ٹھیک ہے، اور پیار محبت دینے والے یہ لمیٹڈ سرکل تھا. اور اب جو ہے احباب کا سرکل جو ہے وہ اس کی وجہ سے بیونڈ خالہ پھوپھی ماموں چاچا چلا گیا ہے. تو اب اس لیے جو فوکس ہے وہ کم ہو گیا ہے اور پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے. یہ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کے پاس آلٹرنیٹ آپشنز ہوں گی تو آلٹرنیٹ آپشنز میں پھر آپ آلٹرنیٹ آپشنز کی طرف بھی دیکھیں گے کہ اگر مجھے محبت کہیں اور سے بھی مل رہی ہے تو پھر میں دیکھوں گا کہ کیا مطلب آپ کا؟ نہیں، اگر ماں باپ کی محبت کی آپ کی دوستیاں ہیں، پتہ نہیں دوسری کن محبتوں کی آپ نہیں، محبت کوئی بھی ہو، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا وہ ٹائم آپ کسی کے ویٹ میں آپ نے گزارنا تھا کہ مجھے پھپھو آئیں گی تو پیار تو میں I will spend time with her. آئی ول اسپینڈ ٹائم. کب تک کوئی ٹی وی دیکھ سکتا ہے، کب تک کوئی ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے، تو وہ ہوتا تھا کہ ایک نیا بندہ آئے گا، نیو پیپل آئیں گے تو ہمارا انوائرمنٹ چینج ہوگا. اچھا، ایک وقت کے ساتھ میرا خیال ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک ریٹ ریس لگی ہے نا آگے بڑھنے کی، اور رچز پیسہ اور اپنے آپ کو زیادہ نمود و نمائش کی جو چل پڑی، تو اس میں اب لوگوں نے وہ ویلیو سسٹم تھوڑا اپنا لیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ترقی کرنا، بڑھنا اور کامیابیاں حاصل کرنا، منازل طے کرتے جانا، وہ تو سب سے اچھی چیز ہے. آپ نے بہت پیاری بات کہی. وہ تو انسانی فطرت ہے. ہمارے دور میں جب ہم جی آپ کی ایج میں تھے تو اس وقت خواتین کا فائنینشلی امپاور ہونا ایک بہت بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، خواب تھا، اور یہ آپشن لڑکیوں کے پاس موجود نہیں تھا کہ وہ جاب کریں گی یا نہیں کریں گی. اس کا فیصلہ یا ماں باپ کرتے تھے یا وہ جو ان لاز یا آگے جا کے ہسبینڈ وغیرہ. لیکن آج کل نہ تو یہ اختیار ماں باپ کے پاس ہے، نہ یہ ان لاز کے پاس ہے. یہ ان بلٹ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گی، امپاور ہو رہی ہیں اور جاب کریں گی اور فائنینشلی وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی، انڈیپینڈنٹ ہوں گی. اور میاں صاحب ایک بات اور جو میں نے دیکھی ہے، میں اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر دیکھتا ہوں، میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں، تینوں نے اپنے کیریئر کا خود فیصلہ کیا. ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے. آپ کی تیسری بیٹی کا تو میں نے انٹرویو کیا تھا جی، ٹھیک ہے، وہ آ گئی ہے، کل آئی ہے واپس، فائنلی پاس آؤٹ ہو گئی ہے. 24 کو اس کی وہ کانووکیشن ہے اور ابھی اس کو ڈگری نہیں ملی. اے آئی میں کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور اس نے گریڈ 18 کی ایکول جاب آفر آ گئی، کر لیا، لے لیا اس نے. اچھا، لے لیا، ٹھیک ہے. میرا اس میں کوئی، اس کو ویسے گریڈ نہ کہیں، گریٹ 18 کہیں. گریٹ 18 ہوا. اب ہمارے بچے ترقی کریں تو گریٹ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ جو امپاورمنٹ ہے یہ آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ضرور لازمہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈ گڈ فار دی جنریشن اینڈ فار دا پوسٹیرٹی، آنے والی نسل کے. تو آپ نے کیونکہ ذکر کیا کہ یہ جو پیچھے بھاگ رہے ہیں مٹیریلزم کی، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ سے اس بارے میں رائے لیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ، یہ میاں صاحب نے کہا کہ یہ جو فائنینشیل امپاورمنٹ کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہمارے جو محبت چاہت کے جو تعلقات تھے، میں امپاورمنٹ سے آگے کی بات میں کہ امپاورمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے نا کہ لیکن اس امپاورمنٹ کی ریس میں، اگر ریس میں اگر بہت اوپر، آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بالکل ایسی ہی ہے، ہم نے چیزوں کو ذہن پہ سوار کر لیا ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ ہم کمپیریزن اپنے ساتھ نہیں کر رہے، ہم کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ ہے تو ہم نے اس کا جو ہے نا اس لیول پہ پہنچنا یا اس سے آگے جانا ہے. وہ اگر
کھاڑی پہن رہا ہے تو میں نے جو ہے نا اس سے آگے میں نے ثنا صفیناز پہ جانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کل ہم کیا تھے، آج ہم کیا، اور کل ہم خود کو کہاں دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں. تو ہم اس چیز کی طرف آ گئے ہیں. تو اگر یہ چیز ہم دیکھیں ہم گے نے نا، اپنا آپ دوسروں کے آگے بالکل ان کے اوپر سرنڈر کر دیا کہ جی آپ فیصلہ کریں ہم کیسے چلیں. تو تقریباً یہ چل رہا ہے. صحیح کہہ رہی یہ جو ہیں. ایک چیز ہے نا، آپ دیکھیں یہ کبھی بھی سالو نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کبھی بھی کسی کے معیار کے اوپر نہیں اتر سکتے. ناظرین، یہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کہی ہے یہ بہت پتے کی بات ہے، اور یہ ایک ایسا اینگل ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. فائنینشیل امپاورمنٹ، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس ریس کے اندر اپنے آپ کو ہم اگر دوسروں کے سوچ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، بجائے یہ کہ ہم اپنا موازنہ، اپنا کمپیریزن اپنے ساتھ کریں کہ ہم کل کیا تھے اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور اپنے آپ کو آنے والے دنوں میں ہم کہاں پر دیکھتے ہیں. تو یہ موازنہ اور مقابلہ تو ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے گا ہماری لائف میں. لیکن جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ میری کولیگ نے یا میرے کزن نے تو وہ کھاڑی کا جوڑا پہنا ہوا ہے، تو مجھے کھاڑی سے اوپر والے برانڈ کا کپڑا پہن کے میں زندگی شروع کروں مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں. میں جب بہت ہم نوعمری میں، میں ابھی اسکول میں تھا میٹرک، تو ہم نے باہر سے ایک گاڑی امپورٹ کی جاپان سے. پاکستان میں گاڑیاں بہت کم تھی اس وقت، تو اس وقت بہت، ویسے آپ کی عمر میں گاڑیاں پاکستان میں ہوتی نہیں تھی، وہ جاپان سے ہی آتی. ہاں تقریباً. نہیں تھی کہہ رہے ہو گاڑیاں دنیا چ نہیں ہوتی ہیں پاکستان میں گاڑیاں آتی کیونکہ آپ بہت پرانے ہیں. ہاں وہ اس زمانے میں مجھے لوگوں نے پوچھا نا، میں کہا جی یار ہم نے تو وہ 13,000 روپے کی گاڑی خریدی اور اس وقت 80 پیسے کا لیٹر پٹرول ڈلوایا. صاحب مجھے پوچھے، میرے اسٹوڈنٹ تھے میتھس کام کے MS سی کے، تو وہ کہتے ہیں سر آپ کی کتنی عمر ہے؟ میں کہا 200 سال. اچھا وہ ایک ہمارے عزیز تھے، قریبی عزیز تھے، ہمارے کزن ہی تھے. انہوں نے گاڑی دیکھتے ہی پہلی بات ایک جیلسی کا فیکٹر، میں کہہ رہا ہوں یہ جو بات کر رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ جیلسی ہے، اور ترقی کرنے کی خواہش تو وہ اس میں نہیں آتی. envy اور جیلسی کا فرق ہوتا ہے. envy یعنی یہ سوچنا کہ یار یہ آگے بڑھ گیا میں بھی بڑھوں، لیکن یہ کہ یار یہ جب تک میں یہ نہیں کروں گا میں مر جاؤں گا. انہوں نے آج سے وہ 50-60 سال پہلے کہنا شروع کر دیا میں مرسیڈیز لوں گا، یعنی کبھی ہمارے خواب و خیال میں بھی تھا کہ ہم کبھی لے سکیں گے. نتیجہ یہ کیا ہوا کہ اب انہوں نے وہ مرسیڈیز کے قریب گاڑیاں لے لی ہیں 50 سال کے بعد، لیکن وہ کچھ غلط ذرائع سے، جس میں کوئی اللیگل ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں. وہ جیلسی فیکٹر ان کے اندر 50 سال سلگتا رہا. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ہم نے دے، اور دیکھا جائے تو جیلسی اگر آپ اپنے من میں جھانکیں تو جیلسی آپ کو اندر کھاتی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو سکھ دے ہی نہیں رہی. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. میری والدہ اللہ انہیں گری کی رحمت کرے ایک دیہاتی خاتون تھی، بالکل ان کی پوری دنیا جو ہے وہ ایک گھر تھا. ان کا میاں یعنی ہمارے والد صاحب اور کائنات ان کی آپ کا گھر ہوتا تھا. اس حوالے سے کہا کرتی تھی جیلسی کے حوالے سے، وہ مثال دیا کرتی تھی کہ ہانڈی اگر ابل دی ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی، اپنے کنارے جلاتی ہے. بالکل حسد کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ حسد کریں گے تو اس کا نقصان اپنے آپ کو ہے. میں کہتا ہوں آپ کو فیل ہوگا وہ. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ یہ جو حسد کا ایلیمنٹ ہے، یہ جو انگزائٹی پیدا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اپنی صحت خراب ہوتی ہے اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں دوسرے کو آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے جنم لیتی ہیں. دیکھیں اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ڈیزیزز، لوگ خودکشی کرتے ہیں، اتنی زیادہ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں کہ جب وہ چیز اچیو نہیں کر سکتے تو وہ اتنا سیویئر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ سوسائڈ اٹیمپٹس کرتے ہیں. یعنی یہ حسد کی وجہ سے. یس دس از ریئلٹی. دیکھیں وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا نا. دیکھیں اگر آپ کی وش یہ ہے کہ انشاءاللہ جینے کو بھی اسی سے مشروط کر دیا. یس انشاءاللہ ون ڈے دیر از ڈفرنس اس چیز میں کہ انشاءاللہ ون ڈے میں بھی یہ کروں گا، بٹ یہ اس کے پاس یہ تو میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر وہ دیکھتا نہیں ہے بائی ہوک اور بائی کروک، اور اس کے نتیجے میں پھر اگر نہیں ہو سکتا تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہو جائے تو وہ بائی ہوک اور کروک ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو وہ اسی چیز میں ہی رہ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بقرہ عید، بڑی عید، عید الاضحیٰ، یہ بنیادی طور پہ گوشت سے ریلیٹ کرتی ہے.
اور اس کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ تقسیم کیا جائے، ایگزیکٹلی، بانٹا جائے، بے وسیلہ لوگوں کو اس خوشی کے اندر شریک کیا جائے. اور جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی قربانی آپ کریں اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ عزیز و اقربا کا، ایک حصہ غریب غربا کا، اور ایک حصہ آپ کا اپنا ہو. ہم نے جو دیکھا میاں صاحب کے اور ہمارے دور کے اندر کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنا حصہ بھی جی غریبوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. بالکل ایسا. بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک اسپرٹ تھی قربانی کی، قربانی کی جس مقصد کے لیے کی جس جاتی مقصد ہے. کے لیے کیا جاتا. بالکل. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے فریج اور ڈیپ فریزر تو بھر ہی لیتے ہیں، دوسروں کے ڈیپ فریزر جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی ان کو بھی لے جا کے تو یعنی ادھار کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رکھ لیں. بالکل. اور پھر اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بیمار ہو جاتے ہیں لوگ. آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں؟ اچھا، یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ اپنے فریزرز کے علاوہ یہ ہمسایوں کے فریزرز میں رکھواتے ہیں ان لوگوں کے جو قربانی نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی انہوں نے نہیں کی تو ان کا فریج خالی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں حکم یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہانڈی بن رہی ہے اور ساتھ والے کے گھر میں نہیں بن رہی تو آپ کے چمچ پھیرنے کی آواز بھی نہیں جانی تاکہ اس تک نہ پہنچے یہ بات اور نہ اس کے اندر پہنچے. ایک محرومی کا احساس پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ہم اب صحت کی بات کر لیں تو اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ جیسے ہمیں آج ہی ملا ہے اور ہم نے اس کو آج کے دن میں ہی ختم، یہ آخری دن ہے، آخری دن ہے. بس اس کو جیسے مرضی بریانیوں میں لگاؤ، آپ کباب بناؤ، جو مرضی کرو، ڈیفرنٹ طریقوں سے کھا لینا ہے. اور اس کے بعد تقریباً آپ یہ دیکھیں صرف ہاسپٹل کھلے ہوتے ہیں، ایمرجنسیز کھلی ہوتی ہیں، ڈاکٹرز بیچارے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں عید والے دن بھی. کیونکہ یہ سارے لوگ ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، امیر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں، گورنمنٹ میں تو نہیں امیر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سیب میں پیکٹ ہوتا ہے. یا اللہ مریض بھیجو. نہیں ایسے بھی نہیں ہوتا. نہیں بالکل نہیں. ایسے ضرور ہوتا ہے کہ شفا ہمارے ہاتھ سے ہو، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیں بھیجیں. تو دا تھنگ از کہ رات کو جو ہے نا ساری ایمرجنسیز بھری ہوتی ہیں صرف اوور ایٹنگ کی وجہ سے. فوڈ پوائزننگ ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو ہارٹ پیشنٹس ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں جو ہے نا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا اس سے پہلے وہ اپنے فزیشین سے کنسلٹ کریں کہ ہم کتنی لمٹ تک کھا سکتے ہیں، ہم کیا کھا سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کھا سکتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحبہ ہر بندے کو پتہ ہے اپنی اوقات کا. مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا آسانی سے ہضم کر سکتا ہوں. مجھے کسی ڈاکٹر ایک لطیفہ یاد آ گیا، نور الدین اور مرزا سلطان بیگ، اچھا ان کا بڑا چلتا تھا، رمضان دین اور نور الدین. وہ کہتا ہے یار یہاں میں نے گوشت رکھا تھا کدھر گیا. اس زمانے میں سیر ہوتے تھے، کلو نہیں، چلے کلو ہی کیا لیں. وہ کہتا ہے یار بلی کھا گئی. کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک کلو دی بلی تو کلو ہی گوشت کھا گئی. آپ جاری رکھیں. ایسے ہی ہے. تو اب اس کا جو پروٹوکول ہونا چاہیے نا، اگر ہم اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لے کے جائیں تو یہ بہت وسیع ہو جائے گا، بہت لانگ ہو جائے گا. سب سے پہلے تو آتا ہے کہ آپ کو جانور چننا کس طرح سے چاہیے. اوکے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائیں تب بھی، اور اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جائیں تب بھی. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے جس کو پنجابی اور اس میں کہتے ہیں کہ دوندا ہونا چاہیے، وہ پوری عمر کا ہو، پوری عمر کا ہو. یعنی وہ پورا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، دوندا چوگا چھاگا، یعنی منیمم دوندا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس کا گوشت جو ہے وہ مکمل طور پہ کھانے کے لائق ہو. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اگر عام طور پہ اڈلٹ کہیں گے، اڈلٹ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ کرتے کیا ہیں جو آپ ایوریج دیکھتے ہیں، بیمانی اس طرح عروج پہ جا چکی ہے کہ یہ ایک بیسیکلی دل سے قربانی کا موقع ہے. اللہ پاک کے لیے ہم ایک قربانی کر رہے ہیں اور ہم اس میں ہی بیمانی کر رہے ہیں. یہ کمپلشن نہیں ہے، لیکن اپنی اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے کریں. میں یہ بات کر رہی ہوں ایک ایوریج، کہ جو بیمانی کر بھی رہا ہے نا، آپ یہ دیکھیں وہ کس چیز میں کر رہا ہے، کہ جو چیز ہم اللہ پاک کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ دانت خود توڑ دیتے ہیں.
اچھا توڑ ایسے بھی ہوتا اچھا ہے، یس، تاکہ اس کو ہم پریزنٹ کر سکیں کہ کہ یہ یہ دوندا ہے، دوندا اب اس کو خرید لیں، آپ قربانی کے لیے ریڈی ہے۔ اب جس نے خریدا وہ اتنا زیادہ اس میں گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کو کیونکہ پتہ ہی پتہ ہی نہیں نہیں ہے، ہے، ٹھیک۔ لیکن جو سیل کر رہا ہے نا اس کو تو اس کا گناہ ہوگا۔ یہ ایک ہو گیا اب اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو کی طرف جائیں تو آپ اس طرح کی آرگنائزیشنز یا اس طرح کے سینٹر سے جا کے پرچیز کریں جو ویریفائڈ ہیں، اوکے کیونکہ وہ پہلے ٹیسٹ کریں گے، اس کی ساری ڈیزیزز دیکھیں گے، اس کے اندر کون کون سی ڈیزیز، کیونکہ یہی گوشت اگر آپ کھائیں گے، آپ کے گھر میں بچے کھائیں گے، آپ کے گھر میں جو بوڑھے ہیں وہ کھائیں گے، تو وہ ان ڈیزیزز کو، ان جرمز کو بیئر نہیں کر سکتے، وہ بیمار ہو جائیں گے پھر۔ تو ایک ٹیسٹڈ جو ہوگا نا اس کو آپ نے پرچیز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ جب لے کے جائیں گے اپنے ہائیجینس کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر پہ فرسٹ ایڈ کٹ ہر بندہ اپنے گھر پہ تیار رکھے جس کے گھر میں قربانی کا جانور ہے، اوکے ایٹ لیسٹ جس میں منیمم نارمل پٹی ہونی چاہیے، پائیڈین ہونی چاہیے، سیلائن واٹر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی چھری کا ہو گیا ہے یا اس جانور نے کچھ کیا ہے، کچھ بھی ہوا تو ارلی مینجمنٹ کے لیے وہ اس کو مینج کر رہے ہیں، اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہم اگر پکانے کی طرف آ جائیں تو پورا پکا ہوا گوشت کھانا ہے، مگروں نہیں لانا کہ فٹافٹ جناب مگرو لانے کے کون علاوہ بنے گا وہ کر کے؟ اس لوگ لیول کہتے ہیں تک میں جانے ہی نہیں کلیجی کھانی ہے دیتے، یار فٹافٹ کر دے، ایگزیکٹلی اس فٹافٹ کر دے۔ لیول تک جانے ہی نہیں دیتے نا، وہ کلیجی کچی پکی کھا جاتے ہیں ہاں، وہ۔ خاص طور پہ کلیجی، آنتڑیاں، اور ایک اور ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اوچھڑی ٹائپ، ان کو تو اتنا اسٹمک ہی ہے نا، اسٹمک ہے اس کا بکرے کا، ایکسٹریم لیول تک ان کو پکا کے کھائیں ورنہ وہ نہیں ہوتا، ایبسارب نہیں ہو سکتا ہے۔ اوکے یہ اب تو آ بڑی گیا شوق سے کھاتے ہیں۔ cooking۔ ہاں جی، دوسری کھاتے ہیں۔ میں نے کوئی 2 ٹن کھائی ہے اپنی زندگی میں، اس سے زیادہ ہی ہوگی ویسے، اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ان کی فکر کے مطابق چلیں تو۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے جی، کہ اگر اوور ایٹنگ ہو جائے تو پھر کون سا، وہ جیسے حکمات چورن دیتے تھے، بالکل چورن ہوتا تھا اور وہ واقعی وہ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم پنجابی کر میں دیتا کہتے ہیں افارا ہو جاتا، تھا، افارا ہو جاتا تھا، سکون تو آ جاتا۔ چورن جو ہے وہ میں اس کا ابھی تک ٹیسٹ محسوس کرتا ہوں ہاں، کہ وہ چورن ایک ابھی بار ہمارے گھروں میں وہ پھکی پھکی ہم نے بنائی ہوتی ہے، تو اس میں ادرک وغیرہ۔ میڈیکل کی ٹرم میں ایسی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے ہم لے لیں اور وہ کم از کم تھوڑی بہت جو ہے وہ ہیلپ کر دیں؟ بالکل، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیوں؟ کیور، لیکن انگریز یہ کہتے ہیں پریونشن از دا کیور۔ اوکے، اچھا، وہ تو بیٹر کہتے ہی نہیں، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ یہ تو ناظرین کو بتائیں جی آگے دس از ریئلٹی۔ اچھا، پریونشن میں اگر آپ نہیں بھی پریونٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے ہائیڈریٹڈ رکھیں، ہائیڈریٹڈ، یعنی پانی پیتے رہیں، Maximum پانی۔ پانی۔ اچھا، صبح سے لے کے اس ٹائم تک میکسیمم، بلکہ بعد میں بھی پیتے رہیں۔ دیکھیں میاں صاحب، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ٹرک والی بات کی ہے کہ ہائیڈریٹ اگر رہیں گے، پانی پیا ہوگا، پیٹ بھرا گڈ۔ نہیں، وہ انڈائریکٹلی آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی مینج ہوتا ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، اور بھی بڑی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہائیڈریٹڈ رہنا ہے، پلس جب آپ گوشت یا روٹی کھانا شروع ہوں گے ساتھ میں آپ نے گرین ویجیٹیبلس کا سیلڈ ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اوکے، خالی گوشت نہیں، نیور، کبھی بھی نہیں، آپ نے سیلڈ ضرور ایڈ کرنا ہے، دہی ضرور ایڈ کرنا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈرنکس تو آپ لوگ یوز کرتے ہی ہیں، وہ ہیں نقصان دہ لیکن سم ہاؤ وہ مینج کر بھی لیتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہائیڈریٹڈ رہنا اور گرین ویجیٹیبلس، دہی، یہ 3 چیزیں ہیں جو بہت اچھا لیول تک جا کے آپ کو مینج کر سکتے ہیں۔ ناظرین اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس آ جائے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ نے ایک ساری باتیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی کہی ہیں۔ دہی کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو دہی کے بارے میں ہمارے جو حکماء ہیں ہاں، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ جو صبح کہ جو بندے دہی کھاتے ہیں وہ مر کیوں جاتے ہیں، اور پھر وہ ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ جو دہی نہیں کھاتے وہ زندہ کیسے ہیں۔ یعنی دہی ایک ایسی یعنی امپورٹنٹ اہم چیز ہے ہماری خوراک میں کہ اس کا لازمی استعمال جو ہے وہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور بہت ساری صحت مند ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے نظام ہضم میں جاری کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ دہی کا استعمال ہمیں لازمی کرنا چاہیے، اور یہ تمام جو انہوں نے پریونشنز بتائیں اس کے باوجود اگر آپ بیمار ہو جائیں، اور ہونا ضرور ہے آپ نے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ جو کچھ کہہ رہی ہیں آپ نے نہیں ماننا، میاں صاحب نے تو واقعی نہیں ماننا کیونکہ میاں صاحب تو مطلب انمول ہیں، تو اس لیے کسی نہ کسی ڈاکٹر کا آپ کے پاس پتہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ جو ہی آپ کے اندر وہ خرابی پیدا ہونی شروع ہو تو آپ فٹافٹ
اس مقام تک پہنچ جائیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی عمر میں جب ہم تھے تو ہم یہ کھالوں کی جمع کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ایک بہت بڑی اس کو کیا کہیں گے فلنتھراپک یعنی ایکٹیویٹی تھی. بالکل. اور اس میں اس زمانے میں جب ہم آپ سے چھوٹے تھے تو صرف ایک ہی جماعت ہوتی تھی, جماعت اسلامی, اور عید سے 2-3 دن پہلے ہم نکل کھڑے ہوتے تھے جماعت کے کارکن کے طور پر اور وعدے لینے شروع کر دیتے تھے, اور عید کے 3 دن عید ٹرو اور مرو ہم کھالیں اکٹھی کرتے رہتے اور لوگ رسپونڈ کرتے ہیں, اور لوگ 100% تقریباً 100%, یعنی جماعت اسلامی کا اتنا وہ گڈ ول تھی کہ ایون جماعت اسلامی کے ازلی دشمن جو مخالفین وہ بھی دیتے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں, یہ صحیح کہا آپ نے, یہ کھال جو ہے یہ ہم نے جماعت اسلامی کو دینی ہے. تو یہ ایک ایکٹیویٹی تھی. پھر اس کام میں اور بھی ادارے شامل ہو گئے, مدارس پہلے بھی شامل تھے, پھر مدارس آ گئے, پھر اس طرح کی اور تنظیمیں آتی گئیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایلیمنٹ تھا قربانی کا وہ نوجوانوں میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے, اور اس کی وجہ جیسے میاں صاحب نے بتائی کہ ریس ایک لگی ہوئی ہے, اور آپ نے بھی اس کی تائید کی. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ آپ کی نسل کے جو نوجوان ہیں, خواتین و حضرات, لڑکے لڑکیاں, ان کے لیے کیا آپشن ہے کہ اس قربانی کے جذبے کو, اس قربانی کے ایلیمنٹ کو وہ کیسے یوٹیلائز کر سکیں گے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشنز کام بھی کر رہی ہیں, بہت ساری یوتھ آرگنائزیشنز بھی ہیں جو اس چیز میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ایون کہ یہ تو آپ پاکستان لیول پہ بات کر رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاکستانی دل و جان سے لگے ہوئے ہیں. ناٹ اونلی لائک آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی تو بات ہی نہ کریں تو, لیکن اگر آپ اس سے لوور لیول پہ دیکھیں تو یوتھ ہی سب سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. وہ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے, انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز بنا لی ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے, وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, تو کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں, بٹ اب ٹرسٹ نہیں ہے, بلیو نہیں ہے, کیونکہ ہم نے شروع سے جو ایک چیز دیکھی ہے جو ہمیں, یا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں بتائی گئی ہے, ادھر وہ سچ تھا غلط تھا, سوشل میڈیا سے ہی سیکھا ہم نے موسٹلی. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ میاں صاحب کی نسل پر آپ کو ٹرسٹ نہیں رہا, انہوں نے جو کنوے کیا آگے, یہی ہے نا, ایسے ہی ہے میاں صاحب, کوئی میں بھی اس میں شامل ہوں. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کا ڈاکٹر صاحبہ ذکر کر رہی ہیں ہماری یوتھ کے اندر جو پایا جاتا ہے, بالکل. اچھا, ایک ٹرسٹ تو جنریشنل آپ کہہ رہی ہیں نا, ایک اور بھی ہے کہ جو آپ کی کنسپیکوس کنزمپشن ہے, جس کو ہم اکنامکس کی ایک ٹرم ہے جو آج کل شاید یوز نہیں ہو رہی, کیونکہ اس دن ڈاکٹر کیس بھی تھے تو وہ بھی تھوڑا حیران ہو گئے جب ہم ویور سی ایس ایس آفیسرز ہم نے یہ پڑھی تھی چیزیں. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ نمود و نمائش کے لیے خرچنا. اچھا, وہ یہ ہے کہ اب میرے گھر کے ساتھ ایک صاحب ہیں, ایک مثال دوں, ان گھر کے 3 افراد ہیں, اگر 3 بکرے کر لیں, 1 گائے کر لیں, اب وہ 2 اونٹ اور 10 کو بکرے, 4-5 گائے, وہ 3-4 کروڑ روپیہ اس قربانی پہ لگاتے ہیں. بالکل. یہ میرا خیال ہے یہ قربانی کے بجائے یہ کوئی نمود و نمائش نہیں, یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. اچھا, نہیں, میں نے کہا یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ان کا کہنا یہ ہے ٹرسٹ اپنی جگہ کہ آج کی نوجوان نسل کو بڑوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ہول ہارٹیڈلی, ہاں وہ ہے نہیں, لیکن یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے. اگر انوالو ہوں گے بھی تو وہ ان کے الٹرنیٹ ویز ہیں, انہوں نے اپنی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں جن کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اوکے, اور وہ کر رہے ہیں کام, ایسا نہیں ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یوتھ کافی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں, یہ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن یہ جو میں فیکٹر کہہ رہا ہوں, یہ تھوڑا سا لوگوں کو دور کر رہا ہے ایسی پریکٹسز سے. یعنی حالانکہ یہ مذہبی فریضہ بھی ہے, ایک اچھا میں سمجھتا ہوں شگون بھی ہے, شیئرنگ بھی ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو صرف نمود و نمائش کا ہی کام ہے, ہمارے پاس تو کروڑ روپیہ نہیں ہے, لہٰذا ہم یہ بکرے کیوں اتنے کریں. یہ بھی لوگوں میں آپس میں وہ ایک طبقاتی بھی نا ایک کشمکش کی سی کیفیت پیدا کر رہا ہے, وہ بھی تھوڑا دور کر رہا ہے ہمیں ایسی جو رسومات ہیں جو بڑی. میاں صاحب, ڈاکٹر صاحبہ کی بات ٹھیک ہوئی نا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو جو ٹرانسفر ہوا ہے, ہاں وہ پراپر نہیں ہوا, صحیح وہ پراپر نہیں ہوا, جس کی وجہ سے وہی نا ماڈل کس چیز کو بنایا ہوا انہوں نے, مطلب یہ کہ کسی بھی چیز کا, کسی بھی ایکٹ کا پرپز کیا ہے. اگر پرپز آپ کا قربانی ہے یا اللہ کی رضا کے لیے ہے,
ٹھیک ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. ہے نا؟ اس میں یعنی سیلف پریز کا، نمود و نمائش کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایلیمنٹ زیادہ ہارٹ برننگ کر رہا ہے. تو یہ ایک آپ سمجھتی ہیں ایلیمنٹ ہے جو ایک لطیفہ سا آیا میرے ذہن میں. ایک دوست ہمارے ان کی ہوئی ہے اوپن ہارٹ سرجری. میں کہا یار ہماری بروکن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. کہتا وہ کیوں؟ میں کہا ظاہر ابھی یہ کہہ رہی تھی نا کہ چمچے کی بھی آواز نہ آئے ساتھ. تو وہ اس کا بروکن ہارٹ ہوگا نا جس بندے کا جس کے گھر میں بکرا نہیں آئے گا. ایک بات ہے تو بروکن ہارٹ سرجری پہ نہ لے کے ایک پہلو آپ نے جو بیان کیا ہے نمود و نمائش کا، یہ پارشلی درست ہے، لیکن میجورٹی ہمارے ہاں نہیں، میجورٹی تو نہیں، جذبے کے تحت ہی بالکل یہ کرتے ہیں. یعنی سماجی پاشا صاحب ایک معافی چاہتا ہوں، ایک بڑی خوبصورت روایت تھی ویسے ہمارے دور میں تھی کہ ہم بکرا خریدتے 2-3 ماہ پہلے تھے، ان کو چرانے لے جانا، وہ ایک ہماری اولاد کو سجانا وہ ہماری اولاد کی طرح عزیز ہو جاتے تھے. یعنی ان کی قربانی دینا واقعی قربانی تھی. فیل ہوتا تھا، دل کو فیل ہوتا تھا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. ہاں. ہمیں کبھی کبھی اب میں ہائنڈ سائڈ میں سوچتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو جذبہ تھا وہ ہم میں وہ اس کا سمجھے کہ 1000واں حصہ آ جاتا ہے ہمارے اندر وہ فیل. میاں صاحب آپ دیکھیں کہ 90 سال پلس کی عمر میں 90 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی. 90 سال کے اندر ایک بچہ ملتا ہے ان کو، اور پھر خواب میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو قربان کرو. بالکل. اور وہ شخص بیٹے سے ذکر کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے ایمان کی کاملیت اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلیں مجھے لے کے. اور وہ بالکل 90 سال کے عمر میں ملنے والی اولاد کو چھری کے نیچے رکھ دیتا ہے، اور وہ جو بچہ ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی گڑا پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دو. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، اس کو اجر کیا دیتا ہے کہ ابراہیم کو ابو الانبیاء کہ میں تیری نسل سے پوری آگے ایک کمیونٹی چلاؤں گا. اور اسماعیل کو اللہ کیا اس کا اجر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد سے آتے ہیں اور پوری دنیا پر ان کا نام لیتے ہیں. اور اسی قربانی کی یاد آج 1 ارب اور 40 کروڑ مسلمان، نہیں جی زیادہ ہیں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 40 کروڑ ہے پوری دنیا کے اندر، اور لاکھوں حاجی خانہ کعبہ میں جا کے قربانی کرتے ہیں. اور اللہ نے ان کی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنا دیا، اور وہ سلسلہ یہ جاری ہے. تو یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ اسی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ کی یاد میں یہ جو مناتے ہیں. اور ہماری جو میجورٹی ہے وہ اسی جذبے کے تحت مناتی ہے. اور جن نمود و نمائش کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ بھی ہے، لیکن یہ نہیں، اس کو میں تھوڑا سا اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جو نمود و نمائش کی بات کی جائے، آپ یہ دیکھیں اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو گھر کا ایک بندہ کمانے والا ہوتا تھا، باقی سب کھانے والے ہوتے تھے، تو وہ ایک قربانی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. آج گھر کے 5 لوگ کمانے والے ہیں تو وہ 5 کر سکتے ہیں. اور وہ اپنے ڈاکٹر صاحب نے نیا نکالا. میں تو 5 سے آگے کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ 5 کی بجائے وہ نہیں 10 یہ نقطہ ٹھیک ہے، وہ اپنے دل سے کرتے ہیں، وہ دل سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ میجورٹی دل سے ہی کرتی ہے. بالکل. وہ نمود و نمائش کا عنصر کو 10% ہو سکتا ہے، 5% ہو سکتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ دوسری جو آپ نے بات کی تھی کہ جی اتنا دن پہلے لے کے آیا جاتا تھا ان کو، دیکھیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل شاید ہمارے پاس ٹائم زیادہ تھا. ہاں دس از the thing, that's what I was explaining کہ دیکھیں آج کی نسل کے پاس واقعی میں ٹائم نہیں ہے. they are struggling, یہ کر رہے ہیں. لائف اتنی فاسٹ نہیں تھی تب. یس یہ صحیح کہہ رہی ہیں. ایسے ہی ہے، تب ٹائم تھا، واقعی میں ٹائم تھا. اور آج آپ یہ دیکھیں میاں صاحب ڈاکٹر صاحب کو پتہ کی کہہ رہی ہیں نہیں آپ دیکھیں اس طرح کا. میں اگر پھر لطیفہ چھوڑ دوں، ایک عدالت میں پیش ہوا، میرا کوئی کیس وہاں چل رہا تھا. جج صاحب بڑے ذہین تھے،
تو انہوں نے ایک صاحب کو بلایا میرے سامنے, تو انہوں نے کہا جی آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ دیتا, معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ جج صاحب بڑے نفیس اور پڑھے لکھے. انہوں نے کہا جی میں ویلا. اچھا وہ جج صاحب آرڈر لکھانے لگ پڑے. ان کا جو اسٹینو تھا, انہوں نے کہا اللہ دیتا سن آف فلانا کاسٹ فلانا پروفیشن آئیڈل, پروفیشن آئیڈل. اچھا وہ کہتا ہے, جو اسٹینو کہتا ہے میرے سامنے, اب جج کا مرتبہ بھی میرے ذہن میں ہے. جج صاحب کو کہتا ہے جج سر IDOL, کہتے ہیں وہی لکھ دو, دونوں میں کوئی فرق نہیں. یعنی بوت تھے ویلا کوئی چیز, تو ہم بوت تھے نا. نہیں ویلے نہیں تھے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ آج جو ریس ہے نا, یہ ریس نہیں تھی تب. وہی سیم آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں, لالچ سے کمپیئر کر سکتے ہیں, اسٹرگل سے, کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں, لیکن یہ ریس تب نہیں تھی. آج اب دیکھیں کہ جو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں عید سے ایک دن پہلے بند ہو رہی ہیں بس. صرف عید کی چھٹی ہے, سم ٹائمز ایسے ہے کہ ایک چھٹی ہے, حالانکہ یہ بڑی عید ہے, 3 چھٹیاں کنفرم ہونی چاہیے, 3-2.5 دن عید ہوتی ہے, تو کنفرم ہونی چاہیے. اور جس آرگنائزیشن میں آپ بیٹھے ہوئے شاید یہاں پر تو عید میں بھی چھٹی نہ ہو کچھ لوگوں کو, ہے نا. تو دس از اے ریس. اب جس بندے نے عید والے دن بھی ڈیوٹی دینی ہے, آپ سوچیں کہ وہ کیسے 15-20 دن پہلے جانور کو لے کے آئے, اس کی کیسے خدمت کرے, اور اگر اس نے لا کے چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے نا. تو دس از دا ڈفرنس. میاں صاحب اب کیونکہ ہمارے دور کے اور آج کے دور کے جو ٹائم ڈائمینشنز بھی چینج ہو گئی, اس لیے بہت سی ڈائمینشن چینج ہوئی ہیں. اب ویلوں سے ہمارے ویلوں کی نسل سے اب نوجوان نسل جو ہے وہ ہاں یہ قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے. ویلے آج بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ میجورٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو دے آر اسٹرگلنگ. جناب میاں سیف الرحمان صاحب, جناب ڈاکٹر وردہ طارق صاحبہ, مدیحہ طارق صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عید کے روز اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی میموریز شیئر. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بار پھر عید مبارک اور اللہ حافظ.